ہو کیا رہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی حکومتی وزراء کی شعلہ بیانیاں۔ رانا ثناء اللہ کے کامنٹس، عمران خان پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ کیا رانا صاحب کو اپنی بات کے مضمرات سمجھ آ رہے ہیں؟ ٹرمپ تو امریکہ کا صدر بن گیا ہے، کیا عمران خان کو ٹرمپ بنا کر اگلی جیت ان کو دے رہے ہیں؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی گھوڑے کے تحفے کی کہانی کیا ہے؟ جمہوری اقتدار میں طرز بادشاہت کا عکس کیوں؟ کیا حکومت پاکستان کو اس وقت قطری امیر کے لیے تحفوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تھا؟ اور پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی پرائیویٹ سروس کب سے شروع ہوئی اور حکومت کی آنکھیں کب کھلی؟ حکومت خود کوئی کارآمد سروس تو دے نہیں رہی اور کسی کو سروس دینے بھی نہیں دیتی۔ ناظرین، جمہوریت ہمیں برداشت اور تحمل کا سبق دیتی ہے۔ تیسری بار جمہوری حکومت کا اعزاز حاصل کرنے والے نواز شریف صاحب اس وقت اپنی فیملی سمیت جو ہے پاناما لیکس کے الزام اور احتساب کے سلسلے میں عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن عدالت کے باہر جو ہمیں ایک عدالت نظر آ رہی ہے کافی عرصے سے، حکومت کے جو وزراء ہیں وہ شریف خاندان کا دفاع کرنے کے لیے جو بیانات دے رہے ہیں اور جو جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج فاروق سلیم صاحب ہیں اور ایاز امیر، دونوں کو السلام علیکم۔ ایاز صاحب، یہ جو بات ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑا ہی ہائی پروفائل کیس ہے سماعت کے اس پہ جاری ہے، لیکن جو پاکستان کی تاریخ ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک کیس سماعت کے لیے لگا ہوا ہے اور عدالت کے باہر جو ہے اس کے دفاع کے لیے پوری مشینری لگی ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو وہ سٹیٹمنٹ دی، وہ بڑے منجھے ہوئے جہاں دیدہ انسان ہیں، سیاستدان ہیں۔ ایسی بات وہ دھیمے انداز میں کہہ دیتے ہیں سخت بات، اور پھر مسکراتے نہیں ہیں اور بالکل ایسے اپنے وہ تو اپنی مونچھوں کو دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک آپ یوں سمجھیے کہ بڑا وار کیا کہ پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان ہیں۔ اب جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ ان کو اپنے کہے کا مضمرات جو ہے مطلب معنی جو نکل سکتا ہے اس کی کچھ سمجھ ہے؟ بھائی، وہاں تو ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اگر عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا اس نے بن گیا ہے یا بننے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رانا ثناء اللہ کی اور ان کی جماعت کی اور میاں نواز شریف صاحب کی چھٹی۔ بعد میں پھر آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی مارکا جو ہے اس کی پالیسیز کیا ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پر جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ تقریباً ایک انقلاب لا کے جو وہاں کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، اس کے خلاف سب کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ آ سکتے، پہلے اپنی جماعت کے نمائندہ سلیکٹ ہوئے، اس کے بعد الیکشن میں سب کہتے تھے ہلری کلنٹن آگے ہے اور جیت وہ گئے۔ تو اگر پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ یہاں کی جو سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا سب سے نمایاں علم یا چہرہ نون لیگ ہے، وہ پھر فارغ، کیونکہ تمام اب جو ہیں بہت سارے اب تک پاناما لیگ سے پہلے سارے کہتے تھے جی اگلی الیکشن بھی نون لیگ جیت رہی ہے، اگلی الیکشن بھی نون لیگ جیت رہی ہے۔ اب وہ پھنس کے ہیں پاناما کے بھنور میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر وہ ہیں تو پھر تو نون لیگ کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کہا کہ مسلمانوں کے اوپر بین لگاؤں گا، وہ انہوں نے بین لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو 12 ممالک کا ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ کا تجارتی اگریمنٹ چل رہا ہے وہ میں توڑ دوں گا، انہوں نے وہ توڑ دیا۔ یہاں پہ تو پچھلے 22 مہینے میں اگر آپ عمران خان کو دیکھ لیں تو 22 یو ٹرن ہے۔ پہلے ابھی سب سے موسٹ ریسنٹ والا انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ بڑا زبردست کام کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ پاکستان کے اوپر بھی بین لگا دے۔ اس کے بعد فوراً ہی کچھ ہی گھنٹے کے بعد کہا یہ تو بڑا نسل پرستی والا سٹیپ اٹھایا انہوں نے، یہ ان کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ کچھ مہینے پہلے آپ کو یاد ہے لاک ڈاؤن کرنا تھا اسلام آباد، وہاں سے بھی وہ نکل گئے۔ پھر الیکشن دھاندلی کے پاس بے شمار ثبوت تھے، وہ بھی آپ نے کمیشن کے سامنے رکھے، اس کا بھی کچھ نہیں بنا۔ الطاف حسین کے کبھی خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ لسٹ ہم بنا رہے تھے، پچھلے 22 مہینے میں 22 یو ٹرن ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ایک بھی یو ٹرن نہیں ہے یہاں پہ، نہ نواز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور نہ عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔
میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کو جو سمبولکلی ایک ان کا امپریشن چلا گیا اس تناظر میں رانا صاحب نے کہا ہے وہ اس پہ کہ جیسے وہ فلانے پہ بین فلانے پہ بین بغیر سوچے سمجھے ہوئے بات کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس پہ. پر ایک میں تھوڑا ذرا ایشو لوں گا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. دیکھیے یہ جو آئے دن کے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ کبھی گرم کبھی سرد، وہ تو یو ٹرن ہوتا ہے کہ آپ اپنی تمام جو سیاست ہے یا تمام اپنا کورس ہے اسے آپ موڑ لیں. 18 سال سے تو اس ڈیفینیشن میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا. 18 سال سے یہ شخص لگا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی اور آدمی ہوتا اب سے تو پتہ نہیں کتنا پہلے سیاست کو چھوڑ کے ہاتھ اپنے ایسے کر کے بھاگ گیا ہوتا. اس میں تو بڑی آپ اس کی پالیسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اس کی کئی چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، پر اس کی ہمت، اس کی استقامت، اور یہ لگا ہوا ہے. پچھلے الیکشن کے بعد تو یہاں پہ کوئی اپوزیشن نام کی چیز اس ملک میں رہی کوئی نہیں تھی. پیپلز پارٹی کا جو حشر اور حال اس نے اپنے ساتھ کیا تھا وہ ہمیں پتہ ہے، اور اتنے اوپر ابھر کے نون لیگ آ گئی تھی. سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کی حکومت، سینٹر میں واضح اکثریت، بہت بھاری اکثریت. اگر کوئی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے، لاکھ اختلاف آپ اس سے کریں، وہ تو صرف عمران خان نے. دیکھیے ایک عرصے تک وہ سٹیٹس کو سیاستدانوں کے خلاف رہے، پھر سارے سٹیٹس کو سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. اب ان کے دائیں دیکھ لیں، ان کے بائیں دیکھ لیں، سوائے عمران خان کے باقی سب جو ہیں وہ بڑے اہم مورے رہے ہیں باقی سیاسی پارٹیوں کے. سر سارے وہ رہے ہوں گے، پر وہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی اکھاڑے کو ہلانا ہے، وہ تو وہ کر رہے ہیں. ساری عمر آپ اس سیاسی اکھاڑے کے حصہ رہے ہیں اور اب آپ اس کو گرانے چلے ہیں. نہیں دیکھیے جو چیزیں تحریک انصاف نے کی ہیں، عورتوں کو اتنا جگایا، اتنی آواز دی، اتنا آگے لایا، اور کس جماعت نے کیا ہے؟ لیکن سر وہ ان کی کرسمیٹک پرسنالٹی بھی تھی خان صاحب کی. تو کیریزمیٹک پرسنالٹی، کیریزما کے جو پی ہے، کے میں کیا انہوں نے ڈیلیور کیا؟ میرا خیال ہمیں جا کے کے پی کے میں ہمیں پروگرام کرنا چاہیے. یہ اس کا جو ہے پروپیگنڈا یہاں کا ہے، یہ لاہور کا پروپیگنڈا ہے کہ وہاں کچھ نہیں کیا. ہم تو کسی پختون سے ملتے ہیں، وہ 2-3 چیزوں کی بڑی وہ تعریف کرتے ہیں کہ پولیس میں تبدیلی آئی ہے، ہسپتالوں میں تبدیلی آئی ہے، کرپشن جو ہے وہاں پہ کم ہوئی ہے. اب سر سکولوں میں بھی یہ کے پی میں ڈیلیوری کا جو سوال ہے، اس کے اوپر واقعی میں ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی. دیکھیے بہت سارے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو حکومتی اسکولوں میں نہیں بھیجتے تھے اور اب وہ پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کے صرف پشاور کے علاقے میں وہ حکومتی اسکولوں میں بھیج رہے ہیں. ہسپتالوں میں واضح طور پہ تبدیلی نظر آئی، اور پولیس جو سیاسی انٹرفیرنس تھی، مداخلت ہوتی تھی، وہ مطلب جو انہوں نے کہا وہاں کے لوگ ضرور کہتے ہیں جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا ہے. وہاں پہ کوئی منسٹر، ایم این اے، ایم پی اے، ایس ایچ او وغیرہ اپنا مرضی کا نہیں لگا سکتا. پچھلے کتنے سالوں سے ایک ہی آئی جی پولیس آ رہا ہے، اور وہ تکڑا آئی جی ہے. درانے جو یہاں پہ ایس ایس پی اسلام آباد بھی رہتے ہیں، ہم سب ان کو جانتے ہیں، تو وہاں کسی نے اس کو چینج نہیں کیا. احتساب کے عمل میں ایاز صاحب ایک احتساب کمیشن بنوایا گیا تھا، ورلڈ بینک نے ڈیزائن کر کے دیا تھا، انہوں نے امپلیمنٹ بھی کر دیا تھا، اور اس نے آگے جا کے وزراء کو پکڑنا بھی شروع کر دیا تھا. مطلب انہوں نے ہمیں ذاتی پیغام، میں اس ایکسرسائز میں کیونکہ ذاتی طور پہ انوالو تھا، ہمیں پیغام دیا گیا تھا کہ ایسا احتساب کمیشن بنا کے دیں کہ جو مجھے بھی پکڑ لے اور میرے چیف منسٹر کو بھی پکڑ سکے. لیکن پھر احتساب کمشنر جو انہوں نے لگایا اس کو ہٹانا پڑا کیونکہ اس نے وزراء کو پکڑنا شروع آپ ذرا بڑی چیز دیکھیے کہ یہ جو ہم پیناما روز کرتے ہیں، اور ہم یہاں پہ ایک عدالت صبح وہاں پہ ہوتی ہے اور شام کو ہم کرتے ہیں، اور کچھ رانا ثناءاللہ اور دیگر جو ہیں وہ سارے کرتے ہیں. یہ مسئلہ آنا ہی نہیں تھا، اس نوبت تک پہنچنی نہیں تھی اگر عمران خان اور پی ٹی آئی نہ ہوتے. باقی جماعتوں نے تو ایشو ہی نہیں بنایا تھا. دوسری بڑی جماعت جو پیپلز پارٹی ہے، وہ تو یہ کہتی تھی عدالت میں جانا ہی نہیں چاہیے تھی، یہ اس مسئلے کو اسمبلی میں لانا چاہیے تھا. اے این پی کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان تو اس پہ بس وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل فضول چیز ہے. تو ایک جماعت ہے جس نے اس کو زندہ رکھا ہے. تو یہ یو ٹرنس نہیں ہے، یہ استقامت کا ایک وہ ہے. وزیر اعظم کے کیس میں پاکستان کے جو مقامی ہمارا میڈیا ہے وہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی فوکس کر کے رکھا ہوا ہے. اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جمہوری اقتدار کی باتیں کرتے ہیں، جمہوری یا اخلاقی قدروں کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے پیناما لیکس کو زندہ رکھا، لے آئے سٹنگ پرائم منسٹر کو عدالت میں، لیکن اس کے بعد جو باہر نکل کے جو بیانات اور لفظی جنگ ہے اور جو حکومتی وزراء دفاع کرتے ہیں،
اس سے تو نہ وہ کیس جیت سکتے نہ ہار سکتے. اصل بات تو ہم اس پہ کر رہے تھے. نہیں دیکھیے، ایک ماحول بن گیا ہے، جو ماحول بنا ہے وہ نہ عمران خان نے بنایا ہے عدالت میں، نہ پی ٹی آئی نے بنایا ہے. وہ جس طریقے سے اس کیس کو یہ بینچ نپٹا رہا ہے اس نے کیا ہے. دیکھیے نون لیگ کی تاریخ میں ڈاکٹر صاحب ان کو کبھی جوڈیشری سے نقصان یا مزاحمت نہیں اٹھانی پڑی. ان پہ ہم یہ کہتے تھے اور تاریخ بھی گواہ ہے اس چیز کی کہ ان کو جوڈیشری نے ایک قسم کا سپورٹیو. لاہور ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے ریسنٹ والے آئے ہیں جن میں وہ شوگر ملیں تبادلہ یہ بند کر ابھی دیا. کی بات ہے، یہ جو ہے تاریخی طور پہ آپ تاریخی طور پہ یہ ہے جو ان کو اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ بینچز کا سامنا ان کو، وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں ایک دو فیصلے لاہور کے اور ایک جو یہاں پہ بڑا فیصلہ یہاں پہ آ رہا ہے، ان کو کبھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ان کی پریشانی کا عالم یہ ہے، یہ جو وکلا تبدیل ہوئے ہیں 3 دفعہ، سر یہ جو ان کے پرانے وکلا تھے یہ معاون جوڈیشری کے لیے بالکل کافی ہوا کرتے تھے. اکرم شیخ وغیرہ، سلمان بٹ، یہ سب کیسز جیتتے تھے، ان کو کبھی کچھ تکلیف ہوتی نہیں تھی. اب جو آ کے ایک انڈیپینڈنٹ بینچ بیٹھا ہے اور یہاں پہ بھاری بھرکم لارڈ شپس اور ججز بیٹھے ہوئے ہیں، سوال وہ اس قسم کے پوچھ رہے ہیں. دوست محمد کھوسہ صاحب کو آپ دیکھ لیں، عظمت سعید صاحب جو ہیں جو ہسپتال میں ہیں، جلد اللہ کرے وہ صحتیاب ہوں اور واپس آئیں، وہ جس قسم کے پوچھ رہے ہیں سوال، تو وہاں پہ ان کے وہ جو پرانی کھیپ تھی پورے وکلا کی وہ بالکل ناکارہ ثابت. ٹھیک ہے، اس پہ آ ہی نہیں سکے. ان کو یہاں پہ نئے وکیل لانے پڑے. ٹھیک ہے، نئے وکیل لانے پڑے اور حکومتی وزراء جو ہے اسی حوالے سے جو دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح کہ پاناما کیس سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے لیے لگا ہوا ہے اور سوال عدالت میں یہی پوچھا جاتا ہے شریف خاندان سے کہ وہ اثاثے اور جائیداد جو ملک سے باہر ہیں ان کی منی ٹریل کیا ہے، جس کے اب تک اتنی 20 ہیئرنگ ہو چکی ہے، 20-21، لیکن اب تک وہ جواب نہیں دے سکے. ایاز صاحب آپ کہہ رہے تھے جو وکلا تبدیل ہوئے ہیں تو اب تو بڑی مطلب مانے ہوئے وکلا کی ٹیم جو ہے اس وقت شریف خاندان کے ساتھ ہے. کل میں عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو پڑھ رہی تھی، سن رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے 3 نسلوں کا جو ہے احتساب کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں 3 نسلوں کا نہیں چاہیے، ہمیں صرف آپ کا چاہیے جو کہ آپ دے نہیں رہے. آپ نے جو یو ٹرن کی بات کی، یو ٹرن تو شریف فیملی نے اپنے وکلا کے بارے میں لی ہے. وہ سارے پرانے 2 ان کے اٹارنی جنرل تھے، اکرم شیخ بھی اٹارنی جنرل، سلمان بٹ بھی اٹارنی جنرل، ایک جو ان کے اب جو اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف علی، وہ بھی ان کے فیملی لائر تقریباً رہے ہیں. سارے جو ہیں ناکافی، میں ناکارہ نہیں کہوں گا، ناکافی ثابت ہوئے ہیں. اور یہ نئے، لیکن نئے وکلا کو بھی کوئی بات جو ہے وہ سوجھ نہیں رہی. لیکن سارا جو پریشانی کا عالم بنا ہے، جو نون لیگ ڈھنڈورا پیٹتی تھی آزاد عدلیہ، جب انہوں نے 2008 میں یہ آزاد عدلیہ کا نعرہ لگایا تھا، ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ پاکستان کی معیشت میں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا جی ایک ہی حل ہے، آزاد عدلیہ. کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ نوکریاں کیسے ملیں، ان کا جی آزاد عدلیہ آپ لے آئیں تو سب چیز ٹھیک ہو جائے گی. یہ تو ہمارے جو دوست ہیں محترم اعتزاز احسن، وہ بھی موومنٹ میں جب وہ سارے اس جذبات کے رو میں آئے تو وہ بھی نظمیں پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے بس آزاد عدلیہ لے آئیے. شریف یہاں پہ بھی عمران خان کا یو ٹرن ہے، پہلے وہ چودھری افتخار کے ساتھ تھے، پھر ان کے مخالف ہو. نہیں وہ جب انہوں نے دیکھا کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ کیا وہ کرے، اعتزاز احسن، سارے وکلا جو تھے اس لائرز موومنٹ میں جو سرکردہ تھے، علی احمد کرد سے لے کے منیر ملک تک، وہ سارے کے سارے اس پوزیشن سے ہٹ گئے، کیونکہ جب وہ ریسٹور ہوئے تو چودھری صاحب کی شکل جو ہے وہ اور آگے. ہمارے مہربان تھے، کوئی زیادہ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ وہاں پہ جو چیز تھی وہ آ گئی تھی. لیکن یہاں پہ یہ جو اب چیز ہو رہی ہے، پہلی دفعہ اپنی لمبی 30-35 سالہ تاریخ میں ان کو آزاد عدلیہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس بینچ کی شکل میں، اور وہ بے بس ہو گئے. ان کو ہاتھ ایک احتیاط کر لیں ایاز صاحب. یہاں پہ دیکھیے 2 جنگیں چل رہی ہیں، ایک عدالت کے اندر قانونی جنگ چل رہی ہے اور ایک عدالت سے باہر جو جس کا شازیہ ذکر کر رہی ہیں وہ سیاسی جنگ چل رہی ہے، وہ پروپیگنڈا وار چل رہی ہے.
اور دونوں طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی بھی پروپیگنڈا کر رہی ہے اور این اس کا جواب بھی دے رہی ہے اور اپنا پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے. عدالت کے اندر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ کمپلیٹلی مختلف ہے. عدالت والے دونوں طرف سے ثبوت مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں پہ لگتا یہ ہے کہ دونوں طرف سے ثبوت نہیں آ پا رہے ہیں. باہر جو جنگ ہو رہی ہے اس کو آپ پروپیگنڈا ٹریٹ کریں, اس سے میں اختلاف اس کو کروں پروپیگنڈا ٹریٹ کریں. باہر والی جو جنگ ہو رہی ہے بالکل اس کی تو میں بات نہیں کر رہا. میں تو اندر جو قانونی ماحول جو بنا ہے وہ بینچ کی کارکردگی اور جس طریقے سے وہ پریزائڈ کر رہی ہے اس ہیئرنگ پہ اس کی وجہ سے بنا. جو آپ کہہ رہے ہیں دونوں سائیڈ کوئی پروف نہیں دے سکے. دیکھیے انہوں نے جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے, اعتزاز احسن پریس کانفرنسز میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ فلیٹس ہمارے ہیں, تو اب ان کو ثابت کرنا ہے. بہرحال سپریم کورٹ کے جج یہ کہہ رہے ہیں, میں اعتزاز صاحب کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, جج حضرات خود کہہ چکے ہیں دونوں فریقین کو کہ آپ ثبوت نہیں دے رہے ہیں. سب بہرحال دیکھیے نا, یہ بھی کرشمہ ہے کہ حقیقی معنوں میں ایک تکڑا بھاری بھرکم مطلب بیٹی ججز جو ہیں اس بینچ میں بیٹھے ہیں اور وہ اس کیس کو ایڈجوڈیکیٹ کر رہے ہیں. کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں فرشتے جانے, ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جو یہ کیس کا جو رخ ہے جس طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے, یہ سارا کریڈٹ جج صاحبان کو جاتا ہے. اس میں ایک سیاسی مفادات ہیں اس کیس کے اندر اور کچھ ہمارے قومی مفادات ہیں. دیکھیے اس کا ایک مفاد تو یہ نکلتا ہے کہ ہم نے احتساب کا ایک ڈھانچہ اس ملک میں اسٹیبلش کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے پاس سنہری موقع ہے کہ ایک احتساب کا ڈھانچہ جو طاقتور لوگوں کو بھی پکڑ سکے. اور ایک اس میں سیاسی رخ نکلتا ہے, جو سیاستدان ہیں وہ اس کیس کو استعمال کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو یا اپنے حریف کو آپ نے گرانا کس طرح ہے. سب وہ بھلے کریں. دیکھیں نا, فرض کر لیں کلین شیٹ ملتی ہے نواز شریف صاحب کو, پی ایم ان کو فائدہ نہیں ہے سیاسی فائدہ بہت ہوگا, وہ تو پھر کسی کو بولنے نہیں دیں گے اگر یہ تو اس کا بھلے جو بھی فائدہ اٹھائے. جس طریقے سے یہ کیس جا رہا ہے, جو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہے, اس میں تھوڑی سی جو پہلی بریک آئی ہے اور وہ افسوسناک چیز ہے کہ جسٹس عصمت سعید جو ہیں وہ ہسپتال چلے گئے ہیں. لیکن جو اچھی بات ہے کہ ان کا وہ جو تھا وہ جو دل کی وہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے. سرجری بھی نہیں ہونی ضرورت نہیں پڑی, صرف وہ آرام کر رہے ہیں. اور میرے خیال اگلے ہفتے پھر جو ہے اور نون لیگ کی تکلیف جو ہے وہ پھر سے شروع ہو جائے گی جب یہ ہیئرنگز شروع ہوتے ہیں. میں نے 3-4 دن میں یہاں اسلام آباد میں رہا ہوں, نون لیگ کے جو ممبران آپ کو ملیں, آج کل سیشن ہو رہا ہے, تو وہ ان میں تشویش پائی جاتی ہے. وہ جو پہلے ایک ان کا وہ بریزن سا ایک رویہ تھا, اور کچھ نہیں ہوگا, یہ ہو جائے گا, جو آپ جو ظاہری طور پہ سعد رفیق وغیرہ کہتے ہیں, لیکن ان سے قرید کے آپ بات کریں تو بیچ میں پریشانی لاحق ہے. ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا لمبا کل کی یہ خبر بھی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے منع کر دیا ہے جو عدالتی معاملات چل رہے ہیں اس پر بیان دینے کے لیے حکومت وزراء. کیونکہ دیکھیے اس میں کئی لوگ خود کہتے ہیں نون لیگ کے کہ سعد رفیق صاحب نے جب وہ حملہ کیا تھا کہ کھلی کتاب کوئی نہیں پڑھ سکتا, تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ نقصان ہوا. دیکھیے پروپیگنڈا کا جواب تو دونوں پارٹیوں کو دینا پڑے گا. اچھا, آپ نے سعد رفیق صاحب کا نام لیا, جو ٹرین آ رہی تھی کوئلہ لے کے سائیوال پاور پلانٹ کے لیے, وہاں پہ کوئی 22 ٹن کوئلہ راستے میں چوری ہو گیا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ یہیں پہ ہو سکتی ہیں. آج دیکھیے شد و مد آپ کو دیکھنا چاہیے تھا, چیف منسٹر صاحب وہاں پہ کھڑے ہیں, اس کا وہ استقبال ہو رہا ہے اس ٹرین کا, چینی وہاں کھڑے ہیں, کہہ رہے جب آپ ڈبہ کھولتے ہیں تو ایک ڈبہ کولے سے خالی. اب یہ جو ایسا یہ اس قسم کا جو کامیڈی ہے وہ یہیں پہ سر, وہ ریاست کے کام تو وہیں رہ گئے نا. ہم تو بار بار اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ پوری حکومتی مشینری جب عدالت کے باہر کھڑی رہتی ہے, شام تک بیانات دے رہی ہوتی ہے, تو پھر فوکس کیسے ہوگا؟ بات ہے کہ آپ ایک ٹرین کی حفاظت نہیں کر سکتے. اس سے بڑا کام کر رہے ہیں نا. جو افتتاحی تقریب کے لیے آ رہی ہے وہاں پہ کیمرہ بھی ہوں گے, جھنڈے چین کے بھی ہوں گے, پاکستان کے بھی ہوں گے, تو کم از کم اس کی وہ کہیں راستے میں بھاولپور یا کہیں 1 گھنٹہ وہ ٹرین رکی تھی. تو یہ جو کرشمہ جو ہوا ہے اس کا وہ غائب ہونے کا, وہ مطلب گھنٹے میں 22 ٹن اتار لیا کسی نے. تو آپ دیکھ لیں وہاں پہ نہ کوئی ریلوے پولیس نہ کوئی اور پولیس. خرابی آپ کہاں سمجھتے ہیں؟ مطلب نواز شریف صاحب تیسری بار برسر اقتدار ہے, بڑا اعزاز ہے ان کو, اس حساب سے ان کی جو سیاست کا جو تجربہ ہے وہ بہت وسیع ہے. لیکن اس بار جو حکومتی وزراء جو پرفارمنس دے رہے ہیں اپنی,
جس پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں. اس کا دیکھیں ان کے جو بڑے وزراء ہیں وہ بھی پہلی دفعہ وزیر نہیں بنے. میں یہی پوچھ رہی ہوں. لیکن ایک المیہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلی دونوں جو ان کی ٹرمز تھیں وہ مکمل نہیں ہوئیں اور ان کو بھرپور ایک بہانہ ملا کے دیکھیں میاں نواز شریف پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہے تھے, ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا. پہلے وہ پریزیڈنٹ اسحاق نے ان کو ڈسمس کر دیا اور پھر فوجی عامر آئے اور فوجی عامر نے پورے ملک کو تباہ کر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. اور اب عمران خان اب جو ہے پہلی دفعہ ان کی پوری ٹرم ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ جو ٹریجڈی اب ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو سال ہے 2017 یہ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بالکل شانتی اور امن کا ہوگا, ہم پھیتے کاٹتے جائیں گے, لوڈ شیڈنگ کم ہونے کا ہم وہ مستہ سناتے جائیں گے اور آگے الیکشن آئے گی اور اس کو بھی ہم ایسے عبور کر کے وہ کریں گے. صاحب دو پہلو ہیں پاکستان کی سیاست کے. ایک پہلو ہم ہمیشہ کرپشن یا اینٹی کرپشن والا ڈسکس بہت زیادہ کرتے ہیں. سیاست کے اندر صرف کرپشن والا ایلیمنٹ نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. آپ ڈیولپمنٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ان کے کریڈٹ کو جاتا ہے کہ میٹرو بس جب بن جاتی ہے اس میں 1,00,000-1.25 آدمی ٹریول کر رہا ہے, جو پہلے ٹیکسیاں لیا کرتا تھا اور اب وہ 20 روپے میں اور ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا ہوا پہنچ جاتا ہے, وہ ان کا پازیٹیو ایلیمنٹ ہے. آپ کو جب الیکشن ہوگا 2017 میں ہوتا ہے, 18 میں ہوتا ہے, جو ووٹ ڈالنے والا ہے وہ ان دونوں کا موازنہ کرے گا. کرپشن کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے گا اور منفی اثر جائے گا ان کے اوپر, لیکن ڈیولپمنٹ کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ جائے گا. میں اس سے انکار نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا قدرے مختلف بات کر رہا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ 2017 کا سال ہمارے لیے ایک بڑا بھرپور چین کا, امن اور شانتی کا سال ہوگا. اپوزیشن نے کوشش کی تھی اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی, عمران خان ناکام ہو گیا اور ہم وہ جو کہتے تھے نومبر گزر گیا تو دسمبر بھی گزر گیا. یہ جو ہے یہ پیناما پیپرز نے ان کا سارا مزہ جو ہے کرکرا. بالکل, لیکن بہرحال برسر اقتدار پارٹی کے سربراہ اور جو ارکان ہیں ان کا کام ہے کہ وہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کریں کیونکہ ابھی کیس کی سماعت جاری ہے. بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے حکومت پاکستان کا امیر قطر کو گھوڑے کا تحفہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور میاں نواز شریف کی سعودی اور قطری حکمرانوں سے جو ذاتی تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تحفوں کی تفصیل کا ذکر بھی ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن اس وقت جو ایک خبر گرم ہے وہ یہ کہ گھوڑا جو ہے, اعلیٰ نسل کا گھوڑا جو ہے وہ قطر کے امیر کو بطور تحفے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایاز صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ قطری خطوط کی وجہ سے, ورنہ یہ تو خیر سگالی, آپ تحفے تحائف تو دیتے رہتے ہیں. دیکھیے شازیہ کہ اس وقت جب قطر ہر جگہ جو ہے وہ ہے, آپ قطر کا نام لیں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں. قطری خط جو ہے موضوع سخن جو ہے وہ بن گیا ہے پاکستان میں. اس وقت دورہ امیر قطر کا کوئی ہو نہیں رہا, کوئی آ جا نہیں رہا, نہ یہ وہاں قطر جا رہے ہیں. شکار کرنے آنا تھا, شاید وہ منسوخ ہو گیا یا ڈیلے ہو گیا. اچھا, شکار کے لیے آ رہے ہیں تو اس کا وہاں کا پرمٹ, وہاں کا پروٹوکول کافی تحفہ نہیں ہے. آپ شکاری پارٹی اریسٹ کر لی گئی تھی بلوچستان. وہ 13 لوگ ہیں جو کچھ پاکستانی کچھ بنگلہ دیشی ہیں, ان میں عرب نہیں ہیں. عرب ہوتے تو پتہ نہیں طوفان یہاں پہ ہو جاتا, ڈپلومیٹک کرائسس ہوتا اور ہم سنبھل نہ سکتے اور ہمیں پھر کہنا پڑتا کہ یہ جو حبارہ کا شکار ہے یہ ہماری فارن پالیسی کا ایک اہم ستون ہے. یہ کوئی میں بنا نہیں رہا, یہ ایکچولی یہ سپریم کورٹ کو لکھ کے دیا گیا تھا یہ کہ ہاں جی وہ اہم ستون ہے. پر اس وقت فارن آفس کے ڈپٹی چیف آف پروٹوکول خط لکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں C-130 جو سب سے بڑا جہاز ایئر فورس کے پاس ہوتا ہے وہ ہمیں درکار ہے ایک گھوڑا لے جانے کے لیے. ایک میں چیز بتا دوں, جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں تو ایسے ڈاکیومنٹس لیک ہو جاتے ہیں. جب سب اچھا ہو حکومتوں کے ساتھ تو پھر ایسے ڈاکیومنٹس لیک نہیں ہوتے. یہ بھی کمزوری کی نشانی ہے. کمزوری کی نشانی میں کہہ رہا ہوں. ڈپٹی چیف آف پروٹوکول خط لکھ رہے ہیں ایئر فورس اتھارٹیز کو, اور وہ میڈیا کی زینت وہ جو ہے خط بن جاتا ہے, اور ایک پورا کہکا جو ہے اٹھتا ہے. اچھا, قطر کا نام, گھوڑے کا نام وہاں پہ, اور سب کا وہ کیا ہے ذہن میں کیا آتا ہے, قطری خط, پیناما کیس, اور پھر گھوڑا جا رہا ہے.
مطلب ہے کہ کچھ تھوڑا سا ان کو عقل سے کام لینا چاہیے. شازیہ نے اس کو ملا دیا کہ وہاں سے خط آ رہا ہے، یہاں سے گھوڑا جا رہا تو ہے. حالانکہ پہلے ہیلی کاپٹر بھی آپ کو یاد ہے ایک آ چکا ہے، ہاں جی، وہ جو قطریوں نے بھیجا تھا، پھر خط بھی آیا تھا اس کے لیے کہ یہ ہمارا ہے. جو شازیہ کہہ رہی ہیں ہر پاکستانی یہی سوچے اچھا وہاں سے خط، یہاں سے گھوڑا، یہاں سے گھوڑا. پہلا اور خط اس دلوں کا کا شکار. آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت پاکستان ایئر فورس کے پاس کوئی 16 کے قریب C-130s ہیں، اور میں اس کا خرچہ چیک کر رہا تھا، یہ 1 گھنٹے کی فلائنگ کے لیے تقریباً $15,000 کا اس پہ C-130 پہ خرچہ آتا ہے. اگر پاکستان سے جائے، قطر پہنچے، وہاں رکے اور پھر واپس آئے، تو یہ گھوڑا، اس کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے یہاں سے، وہ کوئی 1.5 کروڑ روپے کی بنتی ہے. لیکن یہاں سب دوسری بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، جس میں ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اور انسانی تاریخ اس سے بھی بھری ہوئی ہے کہ بادشاہ جب آتا ہے تو اس کے ذاتی خزانے میں اور قومی خزانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ اس کو وہی سمجھتا ہے. اب تاریخ میں جو سب سے بڑا گھوڑا جو تحفے میں دیا گیا تھا وہ ٹروجن ہورس کہلاتا ہے، وہ سائز میں سب سے بڑا تھا. اور وہ جب آپ وہ سٹی آف ٹرائے والی کہانی ہے، آپ نے 10 سال محاصرہ رکھا، آپ کامیاب نہیں ہوئے، پھر آپ نے اپنے سپاہی گھوڑے کے اندر ڈالے اور وہ اندر قلعے کے اندر بھیج دیے، اور پھر اس سٹی آف ٹرائے کا کیا حال ہوا، وہ تباہ ہو گیا. اسی طرح ایاز صاحب ایک وائٹ ایلیفنٹ کہلاتا ہے، وہ جو جلد کی بیماری ہو جاتی ہے اور آپ بالکل سفید ہو جاتے ہیں، تو وہ وائٹ ایلیفنٹ ایک پرتگال کا بادشاہ تھا، اس نے پریزنٹ کیا تھا پوپ لیو کو. یہ وائٹ ایلیفنٹ ان کو پریزنٹ کیا گیا تھا. اسی طرح تحفے تحائف کی بات ہو رہی ہے تو فرانسیسیوں نے جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے وہ امریکہ نے خود نہیں بنایا تھا، وہ فرانسیسیوں نے ٹکڑوں میں بنا کے شپ کیا تھا امریکہ. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ اسٹیچو آف لبرٹی واپس کر دے، کیونکہ وہ امریکنز کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ فارینرز کا بنا ہوا ہے. تو تحفے تحائف تو ایاز صاحب انسانی تاریخ کا حصہ ہیں. اگر ہماری طرف سے ایک گھوڑا جا رہا ہے، C-130 پہ جا رہا ہے، میرا صرف اعتراض بھی نہیں ہے، صرف ایک نقطہ ہے کہ کم از کم جب قطر جو ہے اتنا معاملہ بنا ہوا ہے تو کچھ آپ اپنی خاطر، قوم کی خاطر نہیں، میرے اور آپ کی خاطر نہیں، اپنی خاطر کوئی تھوڑی سی احتیاط برت لیں. ایسا خط آپ لکھ رہے ہیں، C-130 آپ ریکوزیشن کرانا چاہتے ہیں ایئر فورس سے گھوڑے کی وہاں ترسیل کے لیے، تو یہ اگر باہر آ جاتا، کسی کو وہاں پی ایم آفس میں سوچنا چاہیے تھا کہ پھر ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. اب آپ نے دیکھا کہ ایک تو مریم اورنگزیب نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے ایئر فورس کو، لیکن کوئی صحیح ان کی کوئی بات بن نہیں رہی. اب بریک آئی ہے پیناما ہیئرنگز میں جسٹس عظمت سعید کی علالت کی وجہ سے، یہاں پہ یہ گھوڑا آ گیا ہے. اور 2 دن اگر ایک تیسرا خط چاہیے ہو یار صاحب، تیسرا خط چاہیے ہو تو پھر گھوڑے کی ضرورت تو پڑ جاتی ہے. سر دیکھیے نا، خبریں تیسرا بھی نہیں، ایکچولی تو یہ چوتھا خط بنے گا. اس سے پہلے کیا خبر آئی تھی کہ جب وہ ڈیووس سے لندن گئے تھے تو 2 گھنٹے قطری سفیر کے ساتھ لندن کی جو ہیں شاہراہیں اور وہ جو سٹریٹس ہیں اس میں وہ گھومتے پھرتے رہے تھے، اور جو خبر تھی، اور اس میں قطری سفیر جو لندن میں ہے اس نے فیسیلیٹیٹ کی ہمارے بادشاہ صاحب کی بات امیر آف قطر کے پرائم منسٹر یا کسی سے. اس کی چاہیے جیسی بھی خبر ہو، اس کی تردید نہیں آئی، ابھی تک کوئی ڈینائل نہیں ہوا کہ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسی کوئی چیز نہیں. ایک وہ ابھی اس کی بازگشت جو ہے اس نے دم نہیں توڑا، اب گھوڑے پہ آ گئے ہیں. خط جو ہیں وہ ویسے ہی ہنسی مذاق کا موضوع بنا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے آج سے نہیں ہے. جب میں نے یہ خطوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے یاد آیا، میں تاریخ پڑھ رہی تھی جہانگیر کے دور میں بھی 1617 میں، میرا خیال ہے وہ برطانوی بادشاہ تھے جیمز اول، اور کچھ تحفے تحائف کا سلسلہ رد و بدل کیا تھا، تو اس میں وہ خط کا متن تھا کہ آپ کی دوستی اور محبت بھرا خط مجھے ملا. تو وہ ٹھیک ہے. پہلا خط آپ کو یاد ہوگا یار صاحب، ایک ہیلی کاپٹر استعمال کیا تھا نواز شریف صاحب نے، اور اس کے متعلق پھر جواب دہی ہوئی تھی تو قطر سے خط آیا تھا کہ جی یہ ہیلی کاپٹر ان کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. تو مطلب اس کے بعد 2 خط ابھی آئے ہیں پیناما میں، تو ہر دفعہ مدد جو ہے وہاں سے آئے گی. اچھا ایک چیز ہے کہ جو ان پہ ہیلی کاپٹر ریفرنس کیس بنا تھا، اس پہ جو بھی سزا سنائی گئی تھی اپیل نہیں کر سکے تھے. سپریم کورٹ نے پھر چھوٹ دی تھی کہ 10-12 سال بعد آپ اپیل کیا اور پھر وہ ریفرنس کوش ہوا. تو یہ ساری چیزیں، لیکن نقطہ یہ ہے کہ مدد اور امداد کہاں سے آئی؟ قطر سے. یہ تو میرے خیال ہے ایک پوری ایک کہانی لکھنی چاہیے، ایک تاریخ لکھنی چاہیے
کہ ان کا اور قطر کا جو کیا ہے رشتہ، وہ تو پاکستان اور قطر سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی گہرا ہے. اور یہ جو اور گانے بھی بننے چاہیے کہ قطر کے شہزادوں میرے گھوڑے تمہارے لیے، وہ بالکل ہے. اور ابھی وہ تھا کہ جی وہ آ رہے ہیں وہاں پہ شکار کے لیے، اور شکار پہ وہ امیر تو نہیں آئے، لیکن ان کی جو وہ جو ساز و سامان تیار کرنے والے ہیں وہ کوئی 13-14 پاکستانی اور بنگلہ دیشی وہ تھے. وہ پکڑے گئے، لیویز نے حراست میں لے لیے کیونکہ انہیں روکا گیا، وہ رکے نہیں، انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، پھر وہ وہاں پہ آ گئے. تو یہ بات ہے کہ ہمارے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں قطر کے ساتھ، ہمیں تھوڑا کرنا چاہیے. پر یہ سپریم کورٹ کے کیس کی وجہ سے اور خطوں کی وجہ سے یہ مذاق بن گیا. ابھی شازیہ نے ایک ٹرم استعمال کی تھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ کیا چیز ٹریڈ آف کر رہے ہیں جو آپ کو قطری، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ایاز صاحب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے کانفلکٹ انٹرسٹ کے خلاف، کوئی لٹیگیشن، کوئی قانون بنایا ہوا نہیں ہے، قانون سازی نہیں کی گئی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ قانون کے خلاف ہوگا. سر بات دیکھیے تو صحیح نا آپ، یہ کل پرسوں ایک انگریزی اخبار میں خط آیا تھا کہ آج کل وہ جو ہے آفر پاکستان کو ہو رہی ہے گیس اس قیمت پہ، اور وہ اگر آپ موازنہ کریں جس معاہدے کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں تو اس معاہدے سے $2.5 بلین سستا یہ پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جو ایک اس خاندان کا بڑا جو پاورفل کنیکشن ہے وہاں قطر میں، قطر سے وہاں جو پاکستانی ایک مقیم ہے جو یہاں کے احتساب کمشنر سیف الرحمان اور صاحب، جن کا نام احتساب الرحمان اس زمانے میں احتساب الرحمان رکھا گیا تھا، وہ وہاں پہ ہیں. موٹر وے بن رہی ہے کراچی ٹو سکھر، اور اس میں جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں دستخط احتساب الرحمان صاحب کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں میرا وہ جو پروجیکٹ ہے پورٹ قاسم والا، اس کی افتتاحی تقریب اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی وہی نظر آ رہا ہے. تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو بالکل پوشیدہ ہیں پوری قوم سے. ٹھیک ہے، بس اب خطوں کا ذکر ہو رہا تھا تو غالب صاحب کا ایک شعر مجھے اگر ایاز صاحب کی اجازت تو، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہوگا، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اب دیکھتے ہیں تیسرا خط کب آتا ہے. بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. پرائیویٹ ٹیکسی سروس شروع ہوئی تھی اور اس پر حکومت نے پابندی لگا دی ہے، مگر یہ پابندی کا خیال حکومت کو اتنی دیر سے کیوں آیا، بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کا جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، نہ ہی حکومت نے کبھی اپنی پرائرٹیز میں اس کو رکھا ہے کہ عوام کو یہ بنیادی سہولیات جو کہ سفر سے متعلق ہے اس سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ایسے میں جو نئے جدید ٹیکسی کی کچھ پرائیویٹلی کچھ سسٹم ہمیں نظر آئے تھے، اس پہ حکومت نے اس وقت پابندی عائد کر دی ہے. ایاز صاحب کیا وجہ ہے جو تعویلیں اب پیش کر رہی ہے؟ اول تو اتنے عرصے سے یہ جو کریم اور اوبر وغیرہ چل رہی تھیں، ایک دم سے ان کو خیال آ گیا کہ ٹیکس نیٹ میں لانا ہے یا پرمٹ ہونا چاہیے. ایک سال سے زیادہ ہو گئے یہاں پہ کر رہے ہیں. پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ سروسز کیا ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ ان کی بات پھیلی اور لوگوں نے دیکھا کہ کتنی کنوینینٹ ہے، کتنی کمفرٹیبل ہے، تو اس میں ان کی پاپولیرٹی بڑھی. جب وہ ایک آگے چل گئی اور تو پھر حکومت کو یاد آ گیا. میں آپ سے ایک عرض کر دوں ڈاکٹر صاحب، میں 69 70 71 میں آرمی میں تھا، تب ٹیکسیز ہوا کرتی تھیں بڑے شہروں میں، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی میں. آپ ٹیکسی میں بیٹھتے تھے تو وہ ڈرائیور بغیر کہے میٹر گھما دیتا، جو گاڑی کے باہر بھی میٹر لگا ہوتا، باہر بھی ہوتا، یا باہر جا کے پھر پہلے باہر تھا ہوتا جی، پھر اندر ہوا، وہ خود ہی گھما دیتا تھا. اور اس وقت ₹1.5 ₹1.50 پر مائل تھا اس کا کر کے. آج کل آپ بیٹھیں، آپ جیسا سوٹ بھی کسی نے پہنا ہو تو آپ کو ٹیکسی کو پہلے کریں تو پہلے تو آپ اس سے وہ ہیگلنگ کریں گے کہ وہاں کراچی کمپنی جانے کے کتنے ہوں گے. آدھا آپ کا جو آکڑ اور کلف جو ہے نا جی، وہ تو اس ہیگلنگ میں وہ چلا جائے. اگر ایاز صاحب کسی نئے شہر میں آپ جائیں جس کا آپ کو پتہ نہ ہو، پھر وہ ٹیکسی والا آپ کو گھماتا رہے گا، کوئی نہ میٹر. اب یہ سروسز آئی ہیں، کمی جو ہے وہ پیدا ویسے ہوئی ہے، آپ کر نہیں سکے. ہر شہر میں ٹریفک جو اسٹیبلشمنٹ ہے، DIG ٹریفک، SP ٹریفک، SSP ٹریفک، وہ تو ان سے انشور ہوتا نہیں ہے کہ آپ میٹرز لگوائیے. رکشاز ہیں بے دھڑک، مطلب سڑکوں سے بھرے
भरे हुए हैं रिक्शाज, उन पे कोई रेगुलेशन नहीं किसी है, के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ इनसे नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास मीटर्स कुछ नहीं है, ये नहीं है। इनके बारे में अब बहाना क्या है कि इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, हालांकि इनकी नई गाड़ियां, मतलब इनकी साफ सुथरी गाड़ियां हैं, सुथरी वो जो है, और कहते हैं गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमें सिक्योरिटी का डर है कि जो ड्राइवर्स पता नहीं कौन से हैं इसके, ये जो है खवातीन और जो लोग हैं, इनको इन्होंने सुख का सांस लिया था बिल्कुल कि ये सर्विसेज हैं, आप टेलीफोन करें, आजकल ये आम सी चीज बन गई है जी, और इस पे वो व्हाट्सएप वगैरह पे आप करें, सर, इस पे वो तो ऐप करें। डाउनलोड करें, उनको लोकेशन और बताएं, वो सिक्योरिटी पहुंच का जाते ऐप हैं भी, आपको। उसमें सिक्योरिटी भी आज सब डाल दी है। सिक्योरिटी भी अगर कोई उसमें खातून ट्रेवल कर रही है तो अपने किसी रिश्तेदार को बता सकती है, वो आपको ट्रैक भी कर सकता है कि आप कहाँ जाए। देखिए, एक तो कीमत कम है इनकी, हाँ जी, आसानियां इतनी ज्यादा हैं। अच्छा, तनाजात का इसमें हल बड़ा आसानी से निकल आता है, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहां आप पहले नहीं गए, आपको रास्तों का नहीं पता, जो मेरा साथ जाती इत्तेफाक हुआ। अगर आपको टैक्सी ड्राइवर घुमाता रहेगा तो आप अपनी फाइल कंप्लेंट कर दें उबर के पास या करीम के पास, तो वो आपको आपके पैसे रिफंड कर देते हैं। अच्छा, पैसे आपको देने भी नहीं पड़ रहे। अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप चल रहे हैं उबर के साथ या करीम के साथ, तो आप अपनी टैक्सी में बैठे आप बुक भी करवा सकते हैं, हफ्ता एडवांस बुक करवा सकते हैं कि मैंने अगले हफ्ते फलाने टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचना है, गाड़ी आपके पास आएगी, आपको एयरपोर्ट पे उतारेगी, आपके क्रेडिट कार्ड पे मामला सेटल हो जाएगा, आप चले जाएंगे। इस वक्त उबर जो है, मैं देख रहा था कोई 66 मुख्तलिफ ममालिक में और कोई 545 शहरों में चल रही, और कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही, सिवाय हमारी हुकूमत उनको प्रॉब्लम दे रही है। देखिए यहाँ पे यूट्यूब आप करें तो यहाँ पे मसला यूट्यूब का बन जाता है, और ऐसे तनाज़ात बन जाते हैं। सर्विस खुद प्रोवाइड हम कर नहीं सकते। अब जिन्होंने यहाँ पे ये सर्विसेज डॉक्टर साहब पाकिस्तान में लाए हैं, उन्होंने मेहनत की होगी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, उन्होंने कुछ दिमाग लड़ा के कुछ नौजवानों को रोजगार मिल गया। वो जब सब कुछ करके आगे बढ़े तो आपका दिल पे वो खटका के ये क्यों हो रहा है। नतीजा ये है कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं इस मुल्क में, हाँ और उसमें घपला इन्वॉल्व नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। फिर जो हुकूमती बाज हैं वो सब आप पे हमला शुरू कर देंगे। हाँ जी। यहाँ पे एवरीथिंग इज अबव बोर्ड। हर चीज क्रेडिट कार्ड पे आ रही है, या आपके कंप्यूटर पे आ रही है, या आपके सेल फोन पे आ रही है। घपले का कहीं कोई वो इम्कान नहीं है, इसमें घपले का कोई इम्कान नहीं। टैक्सी वाला आपने बताया कितनी 100 किस्म की बेईमानियां कर सकता है। सर नहीं, आप पहले जाएं, पहले तो आपको वो पूरा वो लेन देन करना पड़ता है कि फलानी जगह का कितना आप लेंगे, वो बहस करनी पड़ती है, खवातीन को ऐसे करनी पड़ती है, वो अच्छा लगता है। आपके लिए कितनी सहूलत है कि आप दफ्तर में बैठे हैं, आप कॉल करें और नीचे अच्छी साफ सुथरी आपको गाड़ी मिले। वो हम अजीब बात है। और इसको सिंध की गवर्नमेंट ने, पंजाब की गवर्नमेंट, अच्छा वो कहते हैं कि जी हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना है, तो ये इनको तो साल से ज्यादा हो गया है। आप एक बड़े भलेमानस तरीके से भी इनसे कह सकते हैं। तो वो टैक्सी वालों को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं लाना, चिंची पे जो 13 को नहीं लाना, रिक्शा वाले को नहीं लाना, उनको नहीं लाना, ना उनके पास लाइसेंस है, ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना उनके पास परमिट। 14 साल का बच्चा रिक्शा चला रहा है। शहरों में इतने हजारों रिक्शाज हैं जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी कागज पे नहीं है। जो आदमी जाए वहां से रिक्शा ले ले। आपकी सड़कें जो हैं, जो आपका ट्रैफिक का हाल हो गया है, उसमें ये अनरेगुलेटेड रिक्शास वगैरह, एक बात है, गरीबों को रोजगार मिल रहा है, अच्छी बात है, उनको मिलना चाहिए, पर कुछ वहां पे तो आप कुछ कर नहीं सकते। यहां पे जो बिल्कुल डिसिप्लिन से एक चीज चल रही है, उस पर आपने कदगन लगा दी है। आप मुल्क को इंफॉर्मेशन एज में जाने से रोक रहे हैं। आप इस वक्त देखिए ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान आपको बड़ी बड़ी सनतें लगाई जाती थी, उनकी बड़ी कीमत होती थी। अब फेसबुक आप देख लीजिए, उसका अपना कंटेंट जीरो है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है। उबर को आप देख लीजिए, अपनी टैक्सी उसके पास कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक उसने वो फैसिलिटी दी है। अली बाबा देख लीजिए, वो दिमाग लड़ाया है, 200 अरब डॉलर की सेल कर रहे हैं अली बाबा वाले। उबर की कैपिटलाइजेशन आज 50 बिलियन डॉलर। यहाँ पे जो ये सर्विसेज आई थी, तो पहले लोग यकीन नहीं करते थे कि आप व्हाट्सएप पे करके आपके घर के सामने एक टैक्सी आ जाएगी, एंड टाइम पे वो करके वो आ जाएगी। ये लोगों को यकीन नहीं आता था कि यहाँ पे ये सर्विस है। अब जब थोड़ी ड्राइवर उनके ट्रेंड हैं, बिल्कुल है वो, जब उनकी थोड़ी सी तरवीज हुई है, आगे वो बात बढ़ी है, तो इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट वगैरह को ये आप उनसे पूछे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपसे तो दी नहीं जाती, और यहां पे कोई सर्विस एक प्रोवाइड कर रहा है शहरों में। देखिए यहां पे तो आपको इस्लामाबाद से लाहौर जाना पड़े तो लोग अपनी गाड़ी लेकर जाते थे कि वहां पे वक्ता पड़ेगा लाहौर में।
اب یہ ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے موٹروے سے جائیں, ہوٹل میں بھی اگر آپ نے جانا ہے پہلے آپ بک کر سکتے ہیں. میرا خیال جو یہاں کی ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں بسوں کی, آپ فون کریں ان کو کریم یا اوبر کو, تو وہاں پہ گاڑی وہ پہنچی ہوگی کہ میں فلانے. اس سے اور کنوینئنس سر, یہ گھپلا مافیا سے کب جان چھوٹے گی عوام کی؟ اور دیکھیے وہ ہے کہ جب وہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, بزنس وہی چل سکتا ہے جس میں گھپلا ہو, جس میں کمیشن ہو, جس میں حصہ داری ہو. آپ 10% فلانے کو دیں, فلانے کو دیں, جس میں نہ ہو وہ تو کہتے ہیں یہ. سر آپ کو پتہ ہے یہ جو چنچی اور رکشا یا ٹیکسی جو کھڑی ہوتی ہیں اسٹینڈ پہ, وہ وہاں پہ بھتہ دیتی ہیں. وہاں کا جو ٹریفک پولیس کا بندہ ہوتا ہے اس کو بھتہ دیتی ہیں, پھر ان کو وہ جگہ ملتی ہے. آپ نے ٹھیک کہہ دیا نا, یہ بھتہ نہیں دے رہے نا, ساری چیزیں حکومت کو بھتہ نہیں مل رہا ہے. تو بس ایسی بات ہے یہاں پہ. پر یہ اتنی افسوسناک چیز ہے کہ آپ ان کو ریگولیٹ یہ بھی کر سکتے تھے, ایسے کر سکتے تھے کہ یہ چلتی رہیں اور ان سے آپ بات چیت کر کے کہیں کہ دیکھیں ہاں قانون کے تحت آپ کو یہ کرنا ہے. ایسے بھی ہو سکتا تھا. نہیں, پہلے سختی کرنی ہے, پورا پینک کریٹ کرنا ہے. اور کل کی خبر تھی کہ اسلام آباد میں بھی بند کر رہے ہیں. نہیں تو آپ اس سیکٹر کے اوپر ٹیکس کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ یہ اگر ریگولیٹ اس کو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر ٹیکس کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ یہ عوام کی سہولت کے لیے وہاں چل رہا ہے. جو سروسز آپ خود نہیں پرووائڈ کر پا رہے وہ یہ دے رہا. کمپٹیشن دے گا جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں آج کل کے, وہ بھی اپنے ریٹ نیچے لائیں گے, وہ بھی اپنی گاڑیاں صاف رکھیں گے. جب تک یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ سروسز رہیں تو ٹیکسی ڈرائیورز مجبور ہو جائیں گے کمپیٹیٹیو ہونے کے لیے کہ وہ بھی میٹر شیٹر اور ایسی بات کریں. ریگولیٹ تو ٹیکسیز کو کرنا چاہیے. اسلام آباد جیسے شہر میں ٹیکسیز پہ میٹرز نہیں ڈلوا سکتے, تو آپ کیا اور کیا توقع کریں گے. لیکن جنہوں نے کیا, جو اس فیلڈ میں آئے, جنہوں نے محنت کی, انیشیٹو دکھایا, انویسٹمنٹ کی, ان کو آپ وہ روک رہے ہیں. ایک بالکل سکینڈل آپ بنا رہے ہیں خامخواہ. عوامی رد عمل جو نظر آ رہا ہے, کیا حکومت اس کو ایکسیپٹ کر کے دوبارہ یہ بحال کرے گی جو پابندی؟ دیکھیے پہلے ایک عوامی رد عمل کا یہ فرق پڑا ہے کہ پہلے جو سندھ حکومت نے کہا تھا کہ جی اس پہ پابندی, اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم پابند نہیں کر رہے, وہ ہم نے نہیں لگائی ہے جی, ہم نے وہ نہیں ہے. پنجاب بھی کچھ ایسے کر رہی ہے کیونکہ سر جو حکومت میں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو لمبی لمبی گاڑیاں ان کی اپنی ہوتی ہیں, اور پتہ نہیں 2 3 اسکاٹ گاڑیاں ہوتی ہیں. آپ کبھی لاہور میں جائیں, کھڑے ہوں وہاں پہ مال روڈ پہ, دندناتے ہوئے کالے شیشوں سے گاڑیاں. ان کو کیا سروکار کے عام آدمی کے پرابلمز کیا ہیں, خواتین کے پرابلمز کیا ہیں, ان کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. بس حکم جو ہے وہ چلا دیا. وہاں جو سارے بابو بیٹھے ہیں وہ جو ہیں ان کی اپنی گاڑیاں, آفیشیل گاڑیاں, آفیشیل شوفرز, آفیشیل اسکارٹس, آفیشیل گارڈز, ان کے لیے کیا ہے. پر یہاں پہ وہ بالکل وہ سوچتے نہیں. میں گھر سے نکلتا ہوں, اگر ٹیکسی والا آئے ایئرپورٹ لے جانے کے لیے تو اس سے آپ کو سودے بازی کرنی پڑتی. کوئی 1100 مانگتا ہے, کوئی 1500 مانگتا ہے, کوئی 2000 مانگتا ہے. یہ 700 روپے میں سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر. مجھے گھر سے کریم لے کے جاتی ہے ایئرپورٹ تک, 700 روپیہ چارج کرتی ہے. کریڈٹ کارڈ پہ ڈیبٹ ہوتا ہے, کوئی کسی کو کیش نہیں. کریڈٹ کارڈ پہ ڈیبٹ ہوتا ہے, یہ مجھے میری سمجھ میں نہیں ہوتا ہے. جی آپ اوبر کے ساتھ اپنا کریڈٹ کارڈ رجسٹر کروا لیں, اوبر کی سروس استعمال کریں, آپ کو کسی کو پیسے نہیں دینے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کو, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. پر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کہ یہاں پہ جو سیدھا سادہ کاروبار ہے نا, وہ جس نے کیا تو وہ مشکوک نظروں سے دیکھا جائے گا کہ یہ کیا کر کے. سر اب تک یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی. دیکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکسی ڈرائیور کرپٹ ہے, ہمارا رکشہ ڈرائیور کرپٹ ہے, یہ پالیسیز کی وجہ سے, کیونکہ اوپر سے حکومت پالیسیز ایسی بناتی ہے ان لوگوں کو مجبور کر دیتی ہے کرپشن کے لیے. تو کرپشن آپ اس کا الزام نہ ٹھہرائیں, اس کو الزام نہ دیں, آپ پالیسی بنانے والے کو الزام ٹھہرائیں. اگر یہ پالیسیز دور کر دیں کہ ہم نے ویلکم کرنا ہے ان نئی چیزوں کو, مطلب ان کے اوپر ٹیکس ایگزمپٹ کر دیں ان کو, پھر بھی کیا فرق پڑے گا. آپ وہ ٹیکسی ڈرائیور سے کتنا ٹیکس لے پا رہے ہیں سوائے وہ بھتہ جو لیتے ہیں یہ پولیس. ایک اور چیز میں صرف کہہ دوں, یہ واحد ملک ہے شاید دنیا میں جس کے ایئرپورٹس کے سامنے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی. سب بڑے سے بڑے ایئرپورٹس پہ جائیں, یا وہاں ٹرین سروس ہوگی یا وہاں بس سروس ہوگی, ٹیکسی سروس تو ہوگی. یہ واحد ملک ہے. اسلام آباد, لاہور, کراچی میں آپ ایئرپورٹ سے باہر جائیں, پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو نہیں ملے. ٹھیک ہے. بہرحال ناظرین, افسوس کی بات ہے کہ پتہ نہیں ہمارا ملک جو ہے وہ کب کرپشن, گھپلے اور بھتوں سے بالکل صاف ہو جائے گا اور ایک ایسا نظام حکومت آئے گا جس میں عوام کی بنیادی سہولیات کا سب سے پہلے اس کی اولین ترجیح ہوگی حکومت کی.
شازیہ خان، ڈاکٹر فاروق سلیم، ایاز امیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.